الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے، اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے اور ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہمارا اس ویک کا سبق سورہ ال عمران آیا نمبر 71 to 76، ورڈ میننگس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل، اے اہل، اہل ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے کہ ہم اس کے اہل ہیں۔ اہل کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب یعنی جو کتاب والے ہیں۔ لما، کیوں، تلبسونا، شروع میں تا ہے نا، تو تم، اور لبس کہتے ہیں لام باسین، لباس بھی اسی سے ہے، تم ملاتے ہو، گڑمٹ کرنا، ملانا، غلط ملط کرنا، ٹھیک ہے۔ تو لما، کیوں، تلبسون، تم ملاتے ہو، الحق، حق کو، بالباطلی، ساتھ باطل کے، وتکتمون، اور تم چھپاتے ہو، تکتمون الحق، حق کو، وانتم، اور تم، تعلمون، تم جانتے ہو۔ یعنی یہ یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ حق کو باطل سے کیوں ملاتے ہو، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، گڑمٹ کیوں کرتے ہو، جبکہ تم سب جانتے ہو۔ جیسا کہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت پہ اعتراض تھا، ان کے نبی ہونے پر اعتراض تھا، تو اللہ رب العزت یہاں انہی کو براہ راست مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، پیچھے ہم پڑھتے بھی آ رہے ہیں۔ وقالت، اور قالت کہا۔ اب چونکہ طائفتن جو ہے نا مؤنث ہے، تو یہاں قالت تا لگی، اس لیے تا آیا، اور کہا طائفتن، ایک گروہ نے۔ جب گول تا لگ جاتی ہے تو وہ مؤنث ہوتا ہے، تو واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے طائفتن کا۔ من اہل الکتابی، سے، من سے، اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے یا اہل کتاب سے۔ آمینو، ایمان لے آؤ، بالذی، ساتھ اس چیز کے جو انزلہ، نازل کی گئی، علی الذین، علی اوپر، الذین، ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لائے، وجہ النہاری، وجہ چہرہ، النہار، وجہ کے بھی روٹ ورڈ یہی ہے، واو جیم خا، النہار، دن کے پہلے حصے میں، یعنی صبح کے وقت، وَکْفُرُوا، اور کفر کرو، انکار کر دو، کفر بھی انکار کرنا ہوتا ہے نا، آخرہ، اس کے آخری حصے میں، یعنی پچھلے پہر۔ اب یہ آپ کو تفصیل سے بات سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہے، تفسیر جب بیان ہوگی تو، لعلہم، تاکہ وہ، یرجعون، وہ لوٹ آئیں، ولا، واو اور لانا، تؤمنو، تم ایمان لاؤ، الا، مگر، لمن، واسطے اس کے جو، تبعہ، پیروی کرے، اتباع بھی ہم پڑھ چکے ہیں کئی بار، ٹھیک ہے نا، تو تبعہ، پیروی کرے، دینکم، تمہارے دین کی، دینا دین، اور کم، تمہارے دین کی، کم کی ضمیر جمع کے لیے ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ان الہدی، ان، بے شک،
خدا ہدایت تو خود اللہ ہی، ہدایت اللہ ہی کی ہے، یعنی اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ این یوتا کہ دیا جائے، احد ان کوئی ایک، مثلا مانند ما اوتی تم، ما جو اوتی تم دیے گئے تم، او یحاجوکم، او یا یحاجوکم وہ جھگڑا کریں تم سے، اندہ پاس ربکم رب کے، تمہارے رب کے پاس، قل کہہ دیجئے، ان بے شک الفضل فضل بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہی وہ دیتا ہے اس کو یعنی فضل کو، آتی حمزہ تایا اس کا روٹ ورڈ ہے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے، شین یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے یشاء کا، واللہ اور اللہ واسع علیم وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہے دیتا ہے، یختص خاص کر لیتا ہے، مختص بھی ہم بولتے ہیں نا اردو میں یہ ورڈ آتا ہے، یختص خاص کر لیتا ہے، خاص سواد اس کا روٹ ورڈ ہے، برحمتی ہی ساتھ اپنی رحمت کے، میں یشاء جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت اسی کو دیتا ہے، اس سے مراد نبوت ہے، یعنی وہ جسے چاہے نبوت عطا کرے، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، ذو زوا زی اس سب کا مطلب ہوتا ہے والا، ذو الفضل فضل والا ہے، العظیم بڑے، یعنی یہ جو نبوت ہوتی ہے کسی کسب سے کمال سے نہیں ملتی، اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اور یہ آیت تنبیہ بھی کہلاتی ہے، یعنی گناہوں سے پاک اور نیکیوں سے جو آزاد لوگ ہوتے ہیں، ہدایت پر ہوتے ہیں، اللہ انہی کو چن لیتے ہیں، وَمِنْ اہل الکتابی اور اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ایمان والے اور دوسرے خائن جو نہیں مانتے، مطلب ہے تو اب یہاں انہیں مخاطب کیا جاتا ہے، وَمِنْ اہل الکتابی اور اہل کتاب میں سے کچھ ہیں، من جو ان تامن ہوں اگر تو امانت دے اس کو، بقنطارن ساتھ خزانے کے، یؤدی ہی وہ ادا کر دے گا اس کو، الیکا طرف تیرے، ومنہم اور ان میں سے کچھ ہیں، من جو ان تامن ہو اگر تو امانت دے اس کو، بدینارن ایک دینار، گولڈ کوائن کو کہتے ہیں دینار، ایک دینار، لا یؤدی نہیں وہ ادا کرے گا اس کو، الیکا طرف تیرے، الا مگر ما دمتا جب تک کہ تو رہے، یعنی ما دامہ بھی آتا ہے نا بار بار قرآن میں ہمیشگی کا لفظ، تو ما دمتا جب تک تو رہے، علیہا قائمہ اس پر قائم ٹھہرا کھڑا ہوا، یعنی یہ تفسیر سے یہ بات سمجھ میں آپ کو آئے گی، ابھی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فرمایا جا رہا ہے، ذالکہ یہ، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، قالو وہ کہتے ہیں، لیسا نہیں ہے، علینا ہم پر، فی الامیین امیوں کے بارے میں، سبیل کوئی راستہ، کوئی مواخذہ، یعنی وہ کہتے ہیں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، چونکہ ہم تو انبیاء کے سلسلے سے ہیں تو ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ، وَهُمْ اور وہ یعلمون جانتے ہیں، بلا کیوں نہیں، من اوفا من جس نے، اوفا پورا کیا، ووفا یا روٹ ورڈ ہے اس کا وفا سے، تو کیوں نہیں جس نے پورا کیا، بھی عہدی ہی اپنے عہد کو، واتقا اور تقوی کیا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، یحب المتقین یحب محبت رکھتا ہے، متقین تقوی کرنے والوں سے، قافیہ اس کا روٹ ورڈ ہے متقین کا، تقی، ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمارے ورڈ میننگز پورے ہوئے۔
یعنی یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہود و نصارہ کی یہ جو خوش فہمیاں تھیں نا، کہ وہ کہتے تھے کہ جی ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو تنبیہ کر دیا، آگاہ کر دیا کہ اپنی اپنی نسبتیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف بڑھا کر خوش فہمی میں مبتلا نہ رہو تم لوگ، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قربت کے حقدار وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے دین میں شامل ہوئے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، ان کے پیروکار صحابہ کرام تابعین جو لوگ ان کے ماننے والے، یعنی یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ یہود و نصارہ کی یہ جو خوش فہمیاں تھیں نا، کہ وہ کہتے تھے کہ جی ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو تنبیہ کر دیا، آگاہ کر دیا کہ اپنی اپنی نسبتیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف بڑھا کر خوش فہمی میں مبتلا نہ رہو تم لوگ، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قربت کے حقدار وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کے دین میں شامل ہوئے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، ان کے پیروکار صحابہ کرام تابعین جو لوگ ان کے ماننے والے تھے، ان کے بعد میں آنے والے مسلمان جو قیامت تک آتے رہیں گے، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ چونکہ جب ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تو اٹ مینس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ اور جیسے کہ ایک سوال بھی کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ یہ اس پر بھی قائم رہیں کہ بھئی یہود و نصارہ ہیں، تو فرمایا گیا کہ نہیں، جب نبی یہ دین آ گیا، دین محمدی آ گیا، تو اب سارے ادیان باطل ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، لہذا اب قیامت تک یہی دین رہے گا، دین ابراہیم، ملت ابراہیمی۔ جو ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی نبی دوست ہوتا ہے، میرے دوست میرے والد ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں۔ اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، یہی آیت جو 68 آیا ہے کہ حقدار وہی لوگ ہیں جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ جب دین محمدی آ گیا، قرآن آ گیا، تو اب سارے ادیان باطل ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن وہ لوگ بس اسی بات پہ تھے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا مسلمان جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہ جو کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی فکر میں بھی یہ رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی یہ بھی خصلت تھی کہ بعض اہل کتاب کی چاہت تھی کہ تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی فکر یہ اس طرح کرتے تھے کہ اہل کتاب مسلمانوں کو یہ کہتے تھے کہ حالانکہ انہیں اس معاملے میں کبھی کامیابی نہیں ہوئی، وہ خود ہی گمراہ ہوتے گئے اور اپنی حسد کی آگ میں خود ہی جلتے بھی تھے اور جلتے بھی رہیں گے، یہ قرآن کا ارشاد ہے۔ اب 71 آیا سے بتایا گیا کہ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو پہچانتے ہیں، یعنی اہل کتاب تم اللہ کی آیات کو کیوں نہیں مانتے حالانکہ تم دل سے ان کے قائل ہو، یعنی تمہاری کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سب بتا دیا گیا کہ اس طرح نبی مبعوث ہوں گے، قرآن ان پر نازل ہوا، لیکن تم آخر دل سے ان کے قائل تو ہو مگر مانتے کیوں نہیں؟ اور وہ مانتے اس لیے نہیں تھے کہ انہیں اپنی چودراہٹیں ڈوبتی نظر آتی تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ ہمیں چونکہ آج تک یہ فضیلت ملی ہے کہ تمام انبیاء ہم میں سے ہی آئے اور ہم ہی دین کے بڑے ٹھیکیدار علمبردار ہیں، تو وہ کسی طرح دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھے، اور جان بوجھ کر نہ قرآن کو مانتے تھے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں اور آپ کی نشانیاں جو توریت اور انجیل میں موجود تھیں ان کو بھی چھپانے لگے۔ پھر 72 آیا میں یہود کی ایک مکاری بتائی جا رہی ہے
کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ مسلمانوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لے اور شام کو انکار کر دو۔ آپ دیکھیں گے ان کی کتنی بڑی بے ایمانی اور جیسے کہتے ہیں فساد پھیلانے والی خصلت تھی تاکہ لوگ اسلام سے پھر جائیں۔ چونکہ یہ یہود کی مسلمانوں کو اسلام کے خلاف ایک نفرت دلانے کی ایک چال تھی تاکہ مسلمان اسلام سے پھر جائیں اور یہ خیال کریں کہ اسلام میں کوئی تو خامی ہوگی جو یہ بڑے بڑے اہل کتاب جو ان کے اتنے سمجھدار عالم ہیں، جو ان سے لوگ جا جا کے مشورے لیتے ہیں دین اسلام کے بارے میں، وہ اپنے یعنی دین کے بارے میں سب بتاتے ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اسے صبح دین اختیار کرتے ہیں شام کو چھوڑ دیتے ہیں اس دین کو؟ چنانچہ اہل کتاب نے یہ طے کیا کہ صبح کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے اور شام کو اپنا کفر ظاہر کر دیتے، یعنی نہیں جاتے تھے۔ اس فریب اور سازش سے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو آگاہ کر کے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ پھر 73 اور 74 آیا میں فرمایا اور تم صرف اسی پر اعتماد کرو جو تمہارے دین کا پیروکار ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ اور یہود یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا یقین نہ کرو کہ کسی کو ویسا ہی دین دیا جائے گا جیسا تمہیں دیا گیا، یا وہ چیز دی جائے گی جس سے وہ مسلمان تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت قائم کر سکیں گے۔ آپ کہہ دیجئے فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے۔ یہ آیت کا یہ حصہ یاد رکھیں، بہت ہی خوبصورت ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یوتی ہی، وہ چاہتا ہے میں، وہ دیتا ہے میں یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا علم والا ہے۔ اور اس کے بعد کی آیت اس سے بھی زیادہ خوبصورت، یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے ہدایت کا سر چشمہ تو صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ سب کچھ گمراہی ہے۔ تمہارا حسد اور یہ سازشیں صرف اس لیے ہیں کہ یہ تم سے برداشت نہیں ہو رہا، تم اپنے حسد کی وجہ سے اس دین کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کر رہے ہو، کہ تمہاری طرح دوسروں کو بھی شریعت الہیہ، علم اور اللہ کی کتاب دی جائے۔ تم لوگوں نے حق واضح ہو جانے کے باوجود کفر کی راہ اختیار کی، یعنی جب انہوں نے توریت و انجیل میں تبدیلیاں کر لی اور اس کے بعد جب قرآن کریم آ گیا اور اس نے ان کتابوں کی تصدیق بھی کی، لیکن کہ ہاں یہ کتابیں اللہ رب العزت کی کتابیں ہیں، مگر انہوں نے صرف کفر کی راہ اختیار کی، یعنی انکار ہی کرتے رہے۔ اور اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ قرآن کریم اور دوسری نعمتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، وہ جسے چاہے نبوت دے، جسے چاہے کتاب حق دے۔ قرآن پاک اس نے جیسے چاہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور اب یہی دین قیامت تک ہے جس کی اللہ رب العزت نے خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ تو لہٰذا یہ سب ان کی چالیں تھی یہود و نصارہ کی، کہ وہ چاہتے تھے نہ خود دین اختیار کریں دین اسلام، اور نہ دوسروں کو کرنے دیں، اور اس میں رخنہ اندازیاں کرتے تھے، طرح طرح کی رکاوٹیں۔ لیکن اللہ نے اپنے دین کا خود حفاظت کا ذمہ لیا، یہ دین انشاءاللہ قیامت تک ایسے ہی قائم و دائم رہے گا۔ پھر 75 آیا میں امانت و خیانت کا بیان، یعنی ان کی ایک اور خصلت بتائی جا رہی ہے کہ یہود کی دینی خیانت کا ذکر تو تھا ہی تھا کہ دین میں تو خیانت کرتے ہی تھے، لیکن ان کی مالی خیانت کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں امانت دار اہل کتاب، یعنی اہل کتاب میں نیک لوگ بھی تھے، امانت دار تھے، مسلمان ان کے پاس اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اس آیت میں امانت دار اہل کتاب سے مراد نصارہ ہیں، اور خیانت کرنے والوں سے مراد یہود ہیں۔ لیکن نصارہ بہت زیادہ اہل کتاب کا جو تھے نیک لوگ تھے، ان میں بہت اچھے اچھے، جیسے عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حالانکہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن جب وہ ایمان لائے تو
دین اسلام پر ہی فدا ہو گئے اور اسی پر قائم و دائم رہے۔ تو لہٰذا یہاں تعریف کی گئی نصارہ کی، اور خیانت کرنے والوں سے مراد یہود ہیں جو لوگوں کو باور کراتے تھے کہ امیین یعنی عربوں کا مال کسی طرح بھی لینا جائز ہے۔ امیین وہ انہیں جاہل کہا کرتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں عرب، لہذا کیونکہ یہ لوگ مشرک ہیں اور یہ سراسر جھوٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی کا مال دوسرے کے لیے غیر شرعی طور پر لینا جائز قرار نہیں دیا، خواہ وہ یہود کا ہو، نصارہ کا ہو یا مسلمان کا ہو۔ ایک آپ کو یاد ہوگا نا حدیث کہ اگر کسی نے کسی کی 1 انچ زمین پر بھی غاصبانہ قبضہ کیا تو قیامت کے دن آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا۔ تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ غاصبانہ کسی کی چیز پر قبضہ کیا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم جنگ کے موقع پر ذمیوں یعنی جو جزیہ دیتے تھے اہل کتاب اور مشرکین، ذمی انہیں کہتے ہیں جو کوئی مسلم کنٹری میں رہتے ہیں اور وہ ایک ٹیکس دیتے ہیں جسے جزیہ کہتے ہیں، تو وہ وہاں رہتے تھے لیکن دین اسلام نے اختیار نہیں کرتے تھے، بس ان کا اپنا دین ہے۔ اب ظاہر ہے جیسے مائنورٹیز ہوتی ہیں، کوئی کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتا نا، اگر وہ نہیں دین اسلام پہ آنا چاہتا تو پھر بھی وہ مسلم کنٹری میں جزیہ دے کے رہ سکتا ہے، اور مسلم کنٹری ان کی ذمہ دار ہے ان کے حقوق کی۔ لہذا جب کوئی جنگ ہوئی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا صحابہ نے کہ جنگ کے موقع پر ذمیوں کی جو مرغیاں اور بکریاں ہم استعمال کر لیتے تھے، ظاہر ہے وہاں کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا تو جو وہاں ہیں انہی کا مال استعمال کر لیتے تھے، مرغیاں بکریاں وغیرہ، تو ہمارے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب فرمایا کہ یہ تو وہی بات ہوئی جو اہل کتاب نے کہی تھی کہ ہمارے لیے عربوں کا مال حلال ہے۔ جب ذمی جزیہ دیتے ہیں تو ان کی مرضی کے بغیر ان کا مال کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ یعنی مسلمانوں کے لیے وہ مال حلال نہیں ہے، چونکہ وہ جزیہ دیتے ہیں، وہ ذمی ہیں، ان کا مال ہے، کسی کے مال پہ ناجائز قبضہ خواہ ایک سوئی کے برابر ہو وہ ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، پھر 76 آیا میں فرمایا گیا بھلا من اوفی بعہدہ واتقی، کیوں نہیں خیانت کرنے والوں کا ضرور مواخذہ ہوگا۔ اب اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں ان کی ان باتوں کا کہ کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ کبھی وہ کہتے تھے ہم بس چند دن جو ہم نے بچڑے کی عبادت کی ہے 40 دن، صرف 40 دن ہم جہنم میں رہیں گے، پھر جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگی، یہ سب ان کے اپنے مفروضے تھے۔ تو اب یہاں اللہ رب العزت جواب فرما رہے ہیں کہ عہد سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث فرما دیے گئے، قرآن کریم نازل ہو گیا ان پر، تو بس سب دھیان اب ختم ہو گئے، اب صرف یہی ایک دین ہے۔ لیکن کیونکہ یہ عہد تمام انبیاء سے اور ان کی امتوں سے لیا گیا تھا، جسے عہد الست بھی کہتے ہیں، تو عہد کی پاسداری کرنے والا اور حرام کردہ چیزوں سے بچ کر رہنے والا ہی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ یعنی یہاں یہ بات بتا دی گئی کہ جو پرہیزگاری اختیار کرے گا اور دوسروں کے مال پر قبضہ نہیں کرے گا، اس دین کو اختیار کرے گا، اس دین کی پاسداری کرے گا، اپنے عہد کی پاسداری کرے گا، دین کو اختیار کرے نہ کرے، لیکن جو اصول و ضوابط ہیں اگر وہ نہیں مسلمان ہونا چاہتا تو وہ اس کا اپنا عمل ہے، پھر اس کا معاملات وہ خود ہی بھگتے گا، لیکن جو اصول ہیں جو ضابطے ہیں وہ تو اسے فالو کرنے ہوں گے۔ تو لہذا جو پرہیزگاری اختیار کرے تو اللہ یقیناً پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ فإن اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے متقین کے ساتھ۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈر کر رہتے ہیں، جو اللہ ہر چیز یہ اس خوف سے گناہوں سے بچتے ہیں کہ اللہ ہمارا مواخذہ فرمائے گا، ہماری پوچھ ہوگی۔ وہ اس بے خبری میں زندگی متقین نہیں گزارتے کہ ہم جیسے چاہیں بس آئیں کھائیں پئیں اور چلے جائیں، جو معاملات کریں گے وہاں پوچھ ہوگی۔
قرآن میں آپ کو یاد ہوگا نا، 12 پوچھا گیا، کیا تم سمجھتے ہو کہ کوئی پوچھنی ہوگی؟ اور آگے بھی ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ سوال بار بار قرآن میں کئی بار آیا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو جنت یوں ہی مل جائے گی؟ حساب ہوگا ذرے ذرے کا، جب ایک رائی کے برابر فرما دیا گیا کہ رائی کے برابر بھی حساب ہوگا جو بھی کچھ ہوگا، تو پھر انسان ان تمام مراحل سے گزر کے پھر جنت اور جہنم کے فیصلے کا حقدار ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ امید ہے بات بہت واضح ہو گئی ہوگی، بڑی خوبصورت بہت اہم آیات ہیں، پلیز تفسیر ضرور سنا کریں، نہ آپ لوگ لکھیں نہ وہ کریں، لیکن سنیں گے بھی تو انشاءاللہ آپ پہ واضح ہوگا کہ ہم نے قرآن میں کیا پڑھا، ہماری آیات، ہمارا سبق کیا تھا اور ہم نے کیا پڑھا۔ ٹھیک ہے، لکھیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن خیر یہ آپ لوگوں کی اپنے ذاتی کاوشیں، جتنا قرآن سے جڑیں گے، جتنی محنت کریں گے، اتنی ہی انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفیض ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔